سزائیں بھی دیتا ہے، خطاؤں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم شروع سے مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو خداوند کی باتوں کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم حضرت یوسف کی زندگی تک پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ خداوند نے اپنے انتظام کے مطابق حضرت یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ وہ غلام کی حیثیت سے بکے اور وہ مصر میں گئے، اور خداوند نے ان کو برکت دی، وہ محل میں ٹھہرے، اور خدا کی پاک حضوری میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا۔ ان کو بہت سارے ایسے مواقع ملے کہ وہ بہت جلد گناہ میں گر سکتے تھے، لیکن نہیں گرے، مگر خداوند نے ان کو تقویت دی، قوت دی، اور یہ خداوند کا انتظام تھا اپنے لوگوں کے لیے، جو خداوند نے وعدہ کیا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل 400 سے زیادہ عرصے مصر میں غلامی کی زندگی بسر کریں گے، اور ان 400 سے زائد عرصے میں وہ ایک جشن کے علاقہ میں سیٹل ہوئے، جو ان کے لیے سیٹل کیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ وہ غلامی کی زندگی میں رہیں، بادشاہوں کے محلوں کی طرح زندگی میں نہ رہیں، بلکہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے، غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے سیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ریچولز کو، اپنی روایات کو بنی اسرائیل نے دوسری قوموں سے علیحدہ رکھنا ہے۔ سو لہٰذا خداوند نے ان کو پکایا، وہاں پر رہتے 400 سے سال عرصے تک ان کو اس بات پہ آگاہ کیا کہ وہ ان کا خدا ہے، اور وہ کسی اور بت کی پرستش نہیں کرتے، کسی اور کی پیروی نہیں کرتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ خداوند نے ان باتوں کے لیے بنی اسرائیل کو بار بار یہی سبق دیا، اور سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ وہ صرف خدا کو ایک مانے، اور اس کے نزدیک کوئی بھی ایسی تراشی ہوئی مورت نہ بنائیں جس کو وہ سجدہ کرے، جس کی بھی عبادت کرے، جس سے وہ دعا مانگے۔ لیکن کلام مقدس نے ہمیں یہی بتایا ہے، کتاب مقدس یہی بتاتا ہے کہ خداوند کی باتوں کو، موسیٰ کی باتوں کو وہ سنتے تھے لیکن اگنور کرتے تھے بنی اسرائیل، اور پھر گناہ میں پڑ جاتے تھے، اور خداوند ان کو بیماریاں بھی بھیجتا تھا، سزائیں بھی دیتا تھا، معاف بھی کر دیتا تھا۔ لیکن آئیے ان آیات پر غور کریں جو خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ خداوند کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ خداوند کی خوبیاں، سب سے بڑی اس کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے تو اس کائنات کا۔ اس نے ہر چیز کو بنایا، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی کے وسیلے سے ہی آسمان اور زمین جو ہے وہ وجود میں آئے۔ خداوند نے ان کو بنایا، خداوند نے فرشتوں کو بنایا، خداوند نے انسانوں کو بنایا، اور اس کے باوجود کہ خداوند کے نزدیک نور تھا، پاک تھا، پاکیزہ تھا، اس نے زمین پر انسانوں سے دوستی رکھی، اور اپنے لیے خداوند نے پیدا کیا انسانوں کو تاکہ وہ اس کی حمد کریں۔ یہ خداوند کی خوبیاں تھیں، اس کا پیار تھا، اس کے اندر صرف پیار ہی تھا، شروع سے لے کر آج تک بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو کلام مقدس پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں خداوند کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہاں اس کے ارادے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ خداوند کا ارادہ انسانوں کے لیے ہمیشہ نیک ہے، اور خداوند نے یہی کلام میں بھی فرمایا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، یعنی خداوند کے خیال ہمارے خیالوں جیسے نہیں ہیں، اس کے پاک خیال ہیں، اور اس کے خیال سلامتی کے ہیں ہمارے لیے، کہ ہم سلامت رہیں، ہم گناہوں سے بچے رہیں، ہم بیماریوں سے بچے رہیں، اور خداوند میں شادمان رہیں۔ اور یہی خداوند نے پاک کلام میں کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اپنے لیے بنایا،
کسی اور کے لیے نہیں، ابلیس کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مختلف ریچولز کرنے کے لیے نہیں۔ خداوند نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ یہ خداوند کی خوبیاں ہیں، یہ خداوند کے ارادے ہیں۔ اب دیکھیں کہ خداوند کا غصہ اور قہر کیا ہے۔ خداوند غصہ بھی کرتا ہے، قہر بھی ڈھاتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ کن گناہوں کا الزام وہ بنی اسرائیل پر لگاتا ہے۔ ان باتوں کا جن نیک کاموں کا خدا نے حکم دیا تھا وہ ان کو بھول گئے۔ بنی اسرائیل جن نیک کاموں کو کرنے کو خدا نے کہا تھا وہ ان کو بھول گئے، ان کے منکر ہو گئے یا اس سے دور بھاگ گئے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان سے جائز اور مناسب توقعات کی تھی۔ کوئی ایسی مشکل بات خداوند ان سے نہیں کہتا تھا جو ان سے نہ ہو سکے، مگر انہوں نے بدلے میں برا کیا اور انہوں نے خداوند کی باتوں کا برا بدلہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے دعا مانگنا ترک کر دیا۔ یعقوب وہ شخص تھا جو دعا مانگنے کے لیے مشہور تھا، لیکن وقت آتا ہے کہ وہ بھی باغی ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل خداوند کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ خداوند کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے، وہ مذہب جو خداوند نے ان کے لیے تیار کیا تھا، وہ جو ریچولز خداوند نے ان کے لیے تیار کی تھی، وہ جو حکم خداوند نے ان کو دیے تھے، وہ اس مذہب سے، ان باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ کیونکہ مذہبی رسومات کے لیے اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان رسومات میں جب ان کو پیسہ خرچنا پڑتا تھا خدا کی خاطر، تو وہ اس میں پیسہ خرچنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل یا ان کے لوگ وہ کوئی سستا سا مذہب چاہتے تھے، کہ کوئی ایسا سستا مذہب ہو جس میں یہ مذہبی رسومات پر اتنا زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے ان کو، اور وہ کم خرچے میں ہی ان رسومات کو کرتے رہیں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کا الزام ہے وہ کیا ہے، خداوند کا جو گلہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ یسایہ 43 باب جس کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، میں 21ویں آیت سے 24ویں آیت مقدسہ تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یسایہ 43 باب اس کی 21ویں آیت سے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ اب خدا الزام ان کا بتاتا ہے، ان کے اوپر جو فتویٰ ہے خدا کا وہ بتاتا ہے۔ خدا نے تو پیدا کیا ان کو اس کی پرستش کرنے کے لیے، حمد کرنے کے لیے، تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا، تو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے، یہ بڑی میجر بات خداوند کے پاک کلام میں لکھی ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے ہدیے نہیں چڑھائے، اپنے جانور میرے پاس نہیں لے کے آیا، تو اس کے باوجود خداوند کہتا ہے کہ لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا، اپنے گناہوں سے، اس کے برڈن سے مجھے تنگ کیا، پریشان کیا، اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔
اتنا تنگ آ گیا ہوا تھا خدا کہ اپنی خطاؤں سے تجھے مجھے بیزار کر دیا۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور اب میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں کرتا، رکھوں گا، یاد نہیں رکھوں گا، مجھے یاد دلا۔ ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تکفیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی، اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا، مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا، اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالے کی۔ خداوند خطاؤں کو معاف کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اچھا چند یاد میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کی کڑی ہے جو میں پڑھوں گا، ملاکی کی کتاب 2 باب اور اس کی نامی آیت سے۔ قرآن عہد نامے کی آخری بک ہے ملاکی 2 باب اور اس کی نامی آیت سے، بلکہ میں 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھے اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الفاظ کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، اور رب الفاظ فرماتا ہے پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ خداوند نے ان کو ذلیل اور حقیر بھی کیا ان کی خطاؤں کے سبب سے۔ اور خداوند نے کہا یسایہ میں کہ تم نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا۔ خداوند تنگ آ گیا، بیزار ہو گیا ان کے گناہوں سے، اور اب ان کی خطاؤں سے خداوند پریشان ہو گیا۔ خیال تو آتا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو لوگ خداوند کے خلاف گناہ کرتے تھے، ان باتوں کے بعد خداوند کہے گا کہ میں ہی وہ ہوں جو تجھے ہلاک کرتا ہوں، تجھے برباد کرتا ہوں۔ کیونکہ استثناء میں بھی اور اس سے پچھلی کتاب میں بھی جب یہ خروج کا وقت تھا بنی اسرائیل کا، وہ اسرائیل کی طرف جا رہے تھے تو وہ بڑی گناہ کرتے تھے اور خداوند ان سے بہت تنگ آ جاتا تھا، اور آخری دفعہ تو خداوند نے ان کو کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر تم وہاں پر پہنچ کر بھی میرے منحرف ہو گئے تو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، مار دوں گا، اور تمہیں چھوٹے سے لوگ بنا دوں گا، چھوٹی قوم بنا دوں گا کہ تم دنیا کا مقابلہ دوسری قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر تم میری طرف رجوع لاؤ گے، معافی مانگو گے، تو میں تمہارا گناہ معاف کر کے تمہیں پھر بحال کر دوں۔ یہ خدا کی خوبی ہے کہ وہ اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی گندگی کے باوجود جو انسانوں کے اندر بسی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کے اندر بسی ہوئی تھی، قوموں کے درمیان میں جو ارد گرد خداوند کے لوگوں کے درمیان میں بسی ہوئی تھی، خداوند اس کے باوجود اپنی قوم کو پیار کرتا تھا۔ یہ اس کے وعدے تھے جو اس نے ابراہیم سے کیے، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں سے مکر نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے وعدوں سے مکر نہیں سکتا، اور وہ انسان کو اسی لیے پیار کرتا ہے۔ سو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ہلاک کرتا ہوں، اور میں ہلاک کرنے کے علاوہ تمہاری نگہداشت کو، جو میں نے قسم کھائی ہوئی یا وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہاری دن رات حفاظت کروں گا، دن رات تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا، اور تمہیں صحیح سلامت خیریت کے ساتھ اس ملک میں پہنچاؤں گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ خداوند نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ تھوٹم، اس کے برعکس
खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हारी खताओं को मिटा दूंगा। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं करता। याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अगर हम बेवफा हो जाएं तो खुदावंद फिर भी वफादार रहता है। क्यों? इसलिए कि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदावंद को अपने वादों का पास है, खुदावंद को अपने नाम का पास है, उसको अपने जलाल का पास है, उसको अपनी खुद मुख्तारी का पास है। इसलिए खुदावंद कभी भी अपने वादों से नहीं मुकरता, क्योंकि खुदावंद अपना इनकार खुद नहीं कर सकता। खुदावंद बड़े फजल का ऐलान करता है कि मैं ही हूँ जो अपने नाम की खातिर, उसको अपने नाम की गैरत है, खुदावंद को अपने नाम की गैरत है, इसलिए कहता है कि अपने ही नाम की खातिर मैं तेरी खताओं को मिटा दूंगा और उनको फिर याद नहीं करूंगा। इसलिए कि हम इंसानों में ऐसी कोई खूबी नहीं, बल्कि वो अपने नाम की खातिर और अपनी रहमतों की खातिर ऐसा करता है। 26वीं आयत में जिक्र है कि मुझे याद दिला। खुदावंद कहता है कि मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें। क्यों? अपना हाल बयान कर ताकि तू सादिक ठहरे। खुदावंद मौका देता है कि अपना हाल बयान कर, मुझे याद दिला। इसके दो पहलू हैं जो मैंने बुक में पढ़े कि इसके दो पहलू क्या हैं मुझे याद दिलाने के। एक तो वो पहलू है जैसे फरीसी अपनी खूबियों से, जैसे फरीसी कहते थे कि मैं खुदावंद अपनी सारी रस्मों को जो तूने दी हुई है पूरा करता हूँ, तुझे दया यकी भी देता हूँ, जो तूने हुक्म दिया है उनको भी मानता हूँ, लेकिन वो खुदावंद के फजल के पास नहीं है। तो खुदावंद का सवाल है कि मुझे याद दिला, मुझे वो बात बता कि किस बात से आकर मैं तेरी खताओं को मिटाऊं, किस बात से आकर मैं तेरे ऊपर रहम करूं। कोई है तेरे लायक कि तूने ऐसा काम किया हो कि जो मेरे नज़दीक भला हो, तो मुझे याद दिला। दूसरा वो बात है कि वो गुनाहगारों को कहता है कि मुझे याद दिला कि मैंने तौबा करने वाले शख्स के लिए क्या क्या वादे किए हुए हैं। बहस करनी है खुदावंद के कि आए खुदावंद, मैं तौबा करता हूँ, मुझे अपने वादों के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बख्श। ये खुदावंद को याद दिलाना है। ये नहीं कि खुदावंद तुझे भूल गया, तूने तो ऐसे कहा था। ये याद दिलाना है। जब एक इंसान तौबा करता है तो वो खुदावंद से कहता है कि खुदावंद तेरे पाक कलाम में यही लिखा है कि तौबा करने वाले को खुदावंद मुआफ़ करता है। तो मुझे मुआफ़ कर, अपने कलाम की खातर, अपने जलाल की खातर, अपने नाम की खातर, अपने बेटे की खातर उसके खून से मुझे धो डाल, तब हमारी खताएं माफ़ होती हैं। मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के ख्याल हमारे लिए क्या है, मेरे लिए, आपके लिए क्या है। आज भी उसके ख्याल पाक ख्याल है, सलामती ख्याल है, क्योंकि सलामती के ख्याल ना होते तो वो कभी भी अपने पाक रूह को हमारे दरमियान नहीं भेजता। उसने इधर आकर हमारी खातिर दुख उठाया, अपनी जान कुर्बान की, सलीब पर उसने मौत का मज़ा चखा ताकि मैं, मेरा घराना, आप और आपका घराना और पूरी दुनिया उससे फैज़याब हो सके, बच जाए। क्योंकि हमारे पास बचने का दूसरा कोई चांस नहीं था। हम अपने गुनाहों में इतने डूब चुके थे, इतने ही डूबे हुए थे कि हम कभी भी उस तक रसाई नहीं कर सकते थे, बाप तक रसाई नहीं कर सकते थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने अपने बेटे को भेजा, अपने पाक रूह को भेजा, ताकि हमारी खताएं इनकी रोशनी में चलकर, पाक रूह की रोशनी में चलकर, यीशु का खून अपने ऊपर लेने से हमारी खताएं मिटाई जाए। जिस तरह खुदावंद बनी इस्राएल की खताओं को याद नहीं करता, उसी तरह
जब हम यीशु मसीह का खून लेकर तौबा करके उसके पास आते हैं, उसके नज़दीकी में आते हैं, तो वो हमारी किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी खता को भी मुआफ़ कर देता है और हमें ये बख्शता है कि हम ये खुदावंद की बातों को याद करें। मेरे अजीज़ों, याद रखें, आप जो घरों में ये इस मैसेज को सुन रहे हैं, कि ये कलाम की खुली बशारत है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें सारी नाराज़गियों से, सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से पाक और साफ और तंदुरुस्त करता है, अगर हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं। आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ को जाते हैं। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के खून को तलाश करते हैं, उसको अपने ऊपर लेते हैं, पाकरू को मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, तौबा के लिए खुदावंद के पास आते हैं। अगर तौबा किया तो क्या हम खुदावंद के पास आकर ये कहते हैं कि खुदावंद मुझे रूहानी ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ा। ये बात खुदावंद के पाक कलाम की है। ये बात हम खुदावंद से बहस कर सकते हैं कि खुदावंद एक अच्छे और बाप तो अच्छा है, तो पाक है, मुझे भी एक पाक और अच्छा इंसान बना, मुझे भी अपनी रहमतों में शामिल कर ले, अपने बेटे के खून के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से जो तूने यहाँ पर भेजा। याद रखें कि मसीह खुदावंद ने कहा कि दुनिया में मेरे आने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि देखो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ है, देखो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ है, उनके पीछे ना जाना। बैल उसी तरह जिस तरह बुतप्रस्त लोग मुख्तलिफ किस्म के बुत बनाकर उनके आगे चले जाते हैं, कि ये जैसे बनी इसराइल ने जब मूसा खुदावंद के पास गया था तो उन्होंने बछड़ा बनाया और कहा कि यही हमें बनी इसराइल से निकाल के लाया है। मेरे अजीजों, ज़रूरत यह है कि हम मसीह खुदावंद की बातों को अपने दिलों में रखें, अपने जहनों में रखें, अपने ख़ानदानों में रखें और दुआ में इतने बढ़ते जाएं ताकि हमें किसी चीज़ का डर ना रहे, ना बीमारियों का, ना नजास्तों का, ना गुनाहों का, बल्कि हमारा फोकस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के ऊपर होना चाहिए, खुदा की रहमत के ऊपर होना चाहिए कि वही हमारी खताओं को मिटाता और फिर कभी उनको याद नहीं करता। अगर हम उसके ऊपर ईमान रखेंगे उस तरीके से जिस तरीके से कि खुदावंद चाहता है हम रखें, तो ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में हम कामयाब होंगे। खुदावंद मुझे, मेरे ख़ानदान को और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की हुजूरी आप पर रहे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। खुदावंद हम कलाम की इन बातों के लिए कि तू रहम करने वाला खुदा है, तो हमारी खताओं को याद नहीं करता क्योंकि हम महज इंसान हैं, लेकिन तू ये चाहता है कि खुदावंद हम अपनी ज़ुबान से इकरार करें और तेरे पास आ जाएं, तेरी उस नजात और बड़ी नजात से गाफिल न रहें, बल्कि खुदा हमारी ज़िंदगियाँ तेरे जलाल के लिए तेरे हाथों में आ सकें। तेरे शुक्रगुजार हैं, मिन्नत करते हैं कलाम की इन बातों में हमें आगे बढ़ने की तौफीक बख्श, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल की सलामती हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच and God bless you all. Thank you.